ڈیالہ میں وہی ڈرامہ کرے گا جو ایک روایتی طور پر کیا کرتا ہے۔ عمران خان سے ملاقات کی ضد کرے گا، لیکن ملاقات تو اب نہیں ہونے والی۔ پاکستان کو جو پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنماؤں نے کس طرح سے لوٹا اور پہلے باتیں ہوتی تھی شہباز سپیڈ اور اس کے بعد محسن سپیڈ، لیکن جو مریم سپیڈ ہے اس نے پورے دنیا میں اپنا ریکارڈ بنا لی ہے۔ بولوں میں پاک رب کے ببرکت نام سے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میری سوچ سے بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے۔ دوستو، آج سہیل افریدی وفاق آیا، NFC اجلاس میں شریک ہوا۔ اس کے بعد اڈیالہ میں وہی ڈرامہ کرے گا جو ایک روایتی طور پر کیا کرتا ہے۔ وہاں بیٹھے گا، عمران خان سے ملاقات کی ضد کرے گا، لیکن ملاقات تو اب نہیں ہونے والی۔ یہ بات تو طے شدہ ہے، کیونکہ ملاقات کے بعد تو ویسے بھی یہ ریاست کے خلاف سازش ہی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سہیل افریدی کی ملاقات اس لیے کرا دی جائے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد ریاست پر حملے اور بغاوت کا پلان بنائے۔ مطلب جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ باہر نکلتے پاکستان کے اوپر، اداروں کے اوپر زہر اگلتے ہیں، اور اوورسیز میں بیٹھے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اداروں پر حملے کرتے ہیں۔ آج پھر جو میرے خیال میں انہیں اڈیالہ نہیں آنے دیا جائے گا، اگر آ بھی گئے تو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ صوبائی حکومتی شخصیت جو ابھی عہدے پر آئی ہے اس نے 1 ارب کے قریب جائیدادیں خرید لی ہیں۔ اب وہ شخصیت کون ہے، کون ہو سکتی ہے، اندازہ آپ خود لگا لیں۔ تو میرے خیال میں ابھی جو آئی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے۔ تو ان کا یہ سب جو آتے ہیں میرے خیال میں یہ دہاڑی دار ہیں، یہ اپنی جو بھی سیٹ پر بیٹھتا ہے اپنی دہاڑی پوری کرتا ہے، اور اس طرح سے دہاڑی پوری کرتا ہے کہ ان کا میرے خیال میں یہ مشغلہ ہے کہ جو فرار ہو گئی ہے اس کے ساتھ ان کا جو کمپٹیشن ہے، اب دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ تو یہ تو جب ان کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا، پوری انا للہ انا الیہ راجعون باضابطہ طور پر کلٹ فالوئنگ بھی ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد ان کے کرپشن کی داستانوں پہ ایک کتاب شائع ہوگی جو میرے خیال میں پوری دنیا میں اس کی کتاب کی جب پبلشر اس کو پبلش کرے گا کتاب کو، تو میرے خیال میں اس کتاب کے بعد پاکستان کی صحیح پکچر سامنے آئے گی کہ پاکستان کو جو پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنماؤں نے کس طرح سے لوٹا، اور کس طرح سے جو 70 سال میں کوئی نہیں کر سکا وہ انہوں نے 5 سے 7 10 سال میں کر دکھایا۔ فیصل واڈا ایک غیر جمہوری انداز میں کچھ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس پر وفاقی کابینہ کے سینئر رکن رانا ثناء اللہ نے لا تلقی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ایسے معاملات میں دھاڑنے اور للکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے ایسا کوئی سخت پیغام نہیں دیا گیا۔ فیصل واڈا کی قربت تو ہے مگر اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کا اختیار نہیں ہے۔ واڈا صاحب اپنے طور پر چھکے چوکے مارنے شروع کر دیے، تو وہ مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کا اشارہ جو اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کی طرف ہے، تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ سے شاہ کے وفادار نہ بنے۔ تو اتنی زیادہ بات نہیں ہے جس طرح آپ چھکے اور چوکے اپنے طرف سے ماری جا رہے ہیں۔ دوسری جانب دوستو، پنجاب حکومت نے گندگی پھیلانے والوں پر بھی جرمانے عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ستھرا پنجاب کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس دوران مریم نواز نے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ وسط جنوری تک کا جو جامعہ پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبہ بھر میں ستھرا پنجاب پر عوام کی طرف سے اچھے کام کا مثبت فیڈ بیک آ رہا ہے۔ گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے ویل ٹریکنگ مینجمنٹ سسٹم اور لائیو کنٹینر مانیٹرنگ جاری ہے، جبکہ شفافیت کے لیے ستھرا پنجاب میں تنخواہوں اور ادائیگی کا سسٹم ڈیجیٹلائز کر دیا گیا۔ تو ایک طرف تو دوستو خیبر پختونخوا ہے، دوسری طرف پنجاب ہے۔ میرے خیال میں تو یہ بات بھی ہمیں نہیں دہرانی چاہیے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا موازنہ کریں، کیونکہ جو پنجاب ہے اس کو تو پوری دنیا میں ابھی اس کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور پنجاب کی ترقی کی باتیں پوری دنیا اس کو مان رہی ہے۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے جو جتنے میگزین ہیں، جتنے اخبارات ہیں، چینلز ہیں، ان کے اوپر بھی یہ رپورٹ شائع ہو چکی ہے کہ کس طرح سے جو مریم سپیڈ ہے وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ پہلے باتیں ہوتی تھی شہباز سپیڈ اور اس کے بعد محسن سپیڈ اور دیگر جتنی بھی، وہ سب تھی پاکستان کے اندر، لیکن جو مریم سپیڈ ہے اس نے پورے دنیا میں اپنا ریکارڈ بنا لیا اور اپنا لوہا منوا لیا کہ جو ان تمام سے آگے ایک خاتون پہلی دفعہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی، اور انہوں نے اس طرح سے پنجاب کے اندر ترقیاتی کام شروع کیے کہ اگر بات کرنا شروع کریں تو وہ اتنا ٹائم لگتا ہے کہ ہمیں پروجیکٹ یاد بھی نہیں رہتے، اور اتنے بڑے بڑے اور اتنے جو خواتین کے حقوق کے لیے بات کی، اس کے بعد صفائی کا نظام، ایجوکیشن میں، ہسپتالوں میں، روڈز کا، گاؤں صاف ستھرے، مطلب ہر حوالے سے کسی بھی آپ
جو اس کے اوپر بات کریں گے سیکٹر پہ، تو پنجاب میں جو مریم سپیڈ ہے اس نے دنیا میں اپنا لوا منوا لی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صفائی کا اتنا بڑا نظام کسی معجزے سے کم نہیں، زیرو سے آغاز کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں بہتری لا رہے ہیں۔ شہروں اور دیہات کی صفائی کا جامع نظام برسوں پہلے بننا چاہیے تھا۔ انہوں نے مطلب یہ بھی کہا ہے کہ یہ نظام پہلے بن جانا چاہیے تھا، بہت دیر کر دی۔ لیکن ان کی جو اچھی بات یاد سمجھ آتی ہے ہمیں کہ وہ جب بھی باہر کسی کنٹری میں جاتی ہیں تو وہاں سے وہ دیکھتی ہیں کہ ان کا ماڈل کیا ہے۔ وہ اس طرح سے کوئی کام نہیں کر رہی کہ پنجاب کے اندر کوئی کام شروع کیا جائے اور 3 ماہ اس کے اوپر پیسہ اتنا زیادہ ڈبو دیا جائے اور حکومت پنجاب کو نقصان کر دیا جائے اس کا، اور اس کے بعد وہ پروجیکٹ بند کر دیا جائے۔ ابھی تک کوئی بھی ایسا انیشیٹو نہیں ہے جس کو شروع کیا گیا ہو یا وہ تکمیل کی طرف نہ گیا ہو یا اس کے اندر رکاوٹ آئی اور اس کو بند کر کے کروڑوں اربوں روپے کا چونا لگ گیا ہو پنجاب حکومت کو۔ اس طرح کا پروجیکٹ انہوں نے ابھی کوئی بھی شروع نہیں کیا۔ انہوں نے تمام پروجیکٹس وہ شروع کیے ہیں جن کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس ریسرچ بیس پروجیکٹ ہیں، پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس کے اوپر پراپر ورکنگ ہوئی ہے۔ اس طرح سے عمران خان کی طرح جو پہلے کہتے تھے کہ ہماری تیاری ہے اور 200-300 لوگ ہمارے پاس، ہمارے ماہر معاشیت بھی ہیں اور دوسرے سیکٹر کے بھی ہیں جو اکانومی کو سنبھال لیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا، نہ تو اس طرح سے مریم نواز شریف نے کوئی دعویٰ کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے یہ کبھی ظاہر کیا تھا کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن کر یہ کریں گی۔ لیکن جو دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس کا پنجاب کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور اس کے بعد جتنے فارنرز کنٹریز میں ہم باہر بیرون ملک آفیسز میں دیکھتے ہیں، جہاں جہاں پر کوئی اچھا عمل ہوا ہے اور دنیا نے ترقی کی ہے، انہوں نے اس سے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس طرح کے ماڈل جو انٹروڈیوس کروائے ہیں جس سے پنجاب تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور کوئی ایک پروجیکٹ بھی ان کا جو ردی کی ٹوکری نہیں ہوا اور اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا، جگ ہسائی نہیں ہوئی۔ اور یہی ایک کامیابی کی وجہ ہے کہ اب جو اس کے اندر اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں بیوروکریسی کے اندر، ان کو بھی ایک ڈر خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جو یہ پروجیکٹ شروع ہوگا اس کو اپنی جو مدت ہے اس کے اندر پورا بھی کرنا ہے اور عوام کو ڈیلیور بھی کرنا ہے، اور اس کا ایک شفافیت کے ساتھ ٹینڈر ہونا ہے۔ ای ٹینڈرنگ سسٹم ہے، کسی کے کہنے پر ٹینڈر نہیں ملتا۔ تو یہ ایک اچھی چیزیں جو پنجاب کے اندر ہوئی ہے، یہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں کمرشل ایریاز اور سڑک پر کوڑا کرکٹ پھیلانے والے قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ جو بھی پنجاب میں گندگی پھیلائے گا جرمانے کی سزا پائے گا۔ تو یہ پوری دنیا میں یہ نظام ہے، یہ کوئی پنجاب میں انوکھا نہیں ہے، لیکن اچھی چیز وہی ہے کہ پنجاب نے اس طرح کے عمل جو شروع کیے ہیں، اللہ کرے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کو ہدایت نصیب ہو اور 4.5 کروڑ جو 4 کروڑ وہاں کی آبادی ہے وہ پچھلے 10-12-15 سال سے محروم ہے اور ان کی ترقی رکی ہوئی ہے، ان کے ہسپتالوں کا نظام درم برم ہو چکا ہے، ان کا ایجوکیشن سسٹم اس ٹائم کام نہیں کر رہا، اور وہاں سے لوگ اسلام آباد میں آ کر اپنی پڑھائی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب میں آپ یونیورسٹیز کسی میں بھی چلے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ لوگ جو پنجاب میں ادھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو ہمارا ایجوکیشن کا نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور جو ہسپتالوں کا نظام ہے وہ سب لوگ آپ کو اسلام آباد میں نظر آئیں گے۔ تو اللہ کرے کہ پنجاب کی طرح باقی صوبے بھی ترقی کریں اور سندھ میں بھی اسی طرح ترقی ہو۔ اندرون سندھ کی جب حالت دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جو پورے پاکستان میں جو سندھ ہے وہ 100 سال پیچھے ہے، کیونکہ جب اندرون سندھ میں جانا ہوتا ہے اور کراچی کے اندر جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باقی جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کو یہ ہدایت دے کہ وہ مریم نواز شریف سے کلاسز لیں، کچھ دن آ جائیں وہاں پر، ان کو فری میں ٹریننگ دی جائے اور وہاں پر ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے اور ان کو ٹریننگ دی جائے کہ یہ وہاں پر جا کر اپنی عوام کی اسی طرح خدمت کر سکے جیسے مریم سپیڈ میں مریم سرکار کر رہی ہے۔ تو اگلے ولاگ تک کے لیے دوستو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔